اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آج ایک ایسے اہم ترین موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے کہ ایام عذابی قریب ہیں اور ہمیشہ سے ایام عزا میں دشمنان اہل بیت کی طرف سے مصیبتوں کا شکار تو ہم سب افراد رہتے ہی ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو غیروں کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ کچھ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے بھی انسان اپنے اوپر مسلط کرتا ہے. اور اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ مصیبتوں سے بچانے کے لیے جو ڈھال تھی، جس کو سپر اسلام کہا جاتا ہے، تقیہ، اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے. یہ ایک سپر اسلام ہے، یہ ڈھال ہے، یہ دشمنوں سے بچانے کی. ایک نعرہ آج کل بہت لگنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ یہ نعرہ ہے کہ حکم تقیہ اب برقرار نہیں ہے، پہلے زمانے کا مسئلہ تھا. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ حکم تقیہ اب برقرار نہ رہا ہو؟ جبکہ یہ حدیثیں جو تقیہ کے سلسلے میں آئی ہیں کہ جنت المؤمن ہے، یہ تقیہ جو ہے یہ ڈھال ہے، سپر. میں وہ پڑھ نہیں رہا ہوں اس وقت، جتنے حوالے ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت ڈسپلے ہو رہے ہیں کہ یہ احادیث کون کون سی کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو کیا حکم تقیہ اب بھی برقرار ہے یا یہ کہ پہلے زمانے کا مسئلہ تھا؟ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جتنی ضرورت تقیہ کی ظہور امام زمانے سے پہلے ہوگی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی ضرورت تقیہ کی نہیں تھی. اور روایات میں یہ چیز آئی ہے، بلکہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اخبار متواترہ یعنی احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ تقیہ قیام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، باقی ہے. تو دو گناہ روایات میں ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن کی معافی ہے ہی نہیں. ایک روایت میں تو یہ بھی بیان ہوا کہ تقیہ کو ترک کرنے کا کوئی کفارہ ہی نہیں، اور امام خمینی نے تو باقاعدہ کہا کہ جہنم کے پست ترین درجات کے اندر جانے کا سبب ہے اگر کوئی شخص تقیہ کو ترک کرے، جس کا حوالہ آگے چل کر آئے گا. کہ دو گناہ تو ایسے ہیں کہ جسے پروردگار کبھی معافی نہیں کرے گا. ایک تو تقیہ کو ترک کرنا، اور اپنے ایک برادر مومن کی مدد نہ کرنا، جب اس کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد نہ کی جائے. اور ایک ہے کہ جس موقع پر تقیہ کرنا ہو اس موقع پر تقیہ کو ترک کیا جائے. اور کتنی روایات آئی ہیں، اصول کافی کے اندر بھی ہیں، وسائل الشیعہ میں بھی ہیں، من لا یعذر الفقی میں بھی ہیں، کہ دین کے 9 حصے ہیں، دین کے 10 حصے ہیں، 10 میں سے 9 حصوں میں تقیہ، 9 حصوں میں دین کے تقیہ ہے. جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. اور 5ویں امام نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ تقیہ میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے. جو تقیہ نہیں کرتا اس میں ایمان ہی نہیں، اصول کافی کی جو روایت. اور من لا یعذر الفقی میں 6 امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ تقیہ کو ترک کرنے والا ایسا ہی گناہ گار ہے جیسے کہ نماز کو ترک کرنے والا، تو میری بات بالکل صحیح. یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے. لا دینا لمن لا تقیۃ لہ، جس کے پاس تقیہ نہیں، جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے. اچھا، اب تعریف تقیہ کیا ہے؟
کس چیز کو ہم کہیں گے کہ تقیہ یا تقیہ بھی کہا جاتا ہے اسے؟ اصل میں اس کا مادہ وہی ہے وقایا، جو تقوی کے سلسلے میں بھی آپ پڑھتی ہیں کہ تقوی وقایا سے نکلا ہے، تو دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ اس کے معنی نگہداری کرنا، پاسداری کرنا، حفاظت کرنا۔ تقوی میں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گناہوں سے انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے، لیکن تقیہ میں حق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تقیہ حق کی حفاظت کا نام ہے، اور اس کے دو اقسام ہیں تقیہ کی۔ ایک تقیہ خوفی کہلاتا ہے، ابھی میں صرف ایک تمہید باندھتا جا رہا ہوں۔ ایک تقیہ خوفی کہلاتا ہے اور ایک تقیہ مداراتی کہلاتا ہے۔ یہ دو اقسام ہیں تقیہ کی، اور ان تمام تقیہ کے اقسام کو علماء نے بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے۔ خاص طور پر تقیہ مداراتی کو حج کے احکام میں بہت ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تقیہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ عمومی زندگی میں بھی انسان کتنا زیادہ تقیہ کرتا ہے، جو چاہے وہ انسان کافر ہو یا مسلمان، سب تقیہ کرتے ہیں، چاہے دیندار ہو یا بے دین، سب تقیہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں کہوں انسان سے بڑھ کر آگے اگر بڑھ جائے معاملہ تو جانور بھی تقیہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ کیموفلاج جو کہلاتی ہے چیز، بہت سے جانور کرتے ہیں اپنا اس طرح سے ان جگہوں کے اوپر جو اپنے رنگ سے سازگار جگہ ہوتی ہیں وہاں پر جا کر رہتے ہیں تاکہ دیگر جانوروں سے اپنے آپ کو بچا سکیں جو ان کو کھا جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتی ہیں نا روزانہ ٹی وی میں، اس طریقے سے یہ چیتے اور تیندوے جو ہیں مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، کہ جو ان کے کلر سے بالکل سازگار ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو یہ بچا سکیں یا کسی اور جانور کا مثلا شکار کر سکیں۔ اسی طریقے سے مثلا گھاس پھوس میں رہنے والے بہت سارے جانور وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آرمی کا ایک کیموفلاج ہوتا ہے کہ فوجی حضرات اسی طرح سے کرتے ہیں کہ مختلف سرنگوں میں رہتے ہیں، ریت کے ٹیلوں کے پیچھے جا کر چھپ جاتے ہیں، اپنا لباس درخت کی چھالوں کی طرح سے بنا لیتے ہیں، چہرے پر سیاہی لگا لیتے ہیں، درختوں کے اندر اپنے آپ کو اسی طرح سے بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر برف باری والی کسی جگہ پہ ہو تو اپنا لباس اس طرح سے کرتے ہیں جو برف سے میچ کر جاتا ہے۔ یہ سب کیا چیزیں؟ یہ تمام کی تمام عقلی چیزیں کہ انسان کسی بھی برائی یا کسی خرابی یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے تمام عقلاء دشمن سے مقابلے کے لیے یہی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ جانور تک کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ عمومی زندگی میں کتنی تقیہ کی مثالیں، اگر تھوڑا سا اس کو براڈ کر دیں ہم اپنے اسپیکٹرم کو، آپ موبائل فون کبھی خریدنے جاتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں دکان والے ڈبے میں سے نکال کر موبائل فون الگ سے کہہ دیتے ہیں اسے الگ جیب میں ڈال لو، اور ایک تھیلی میں اس کا ڈبہ الگ سے دیتے ہیں کہ جب کچھ چھینا جائے گا یہ موبائل فون تو وہ ڈبہ ہی چھین کے مثلا آپ سے لے جائے۔ تو یہ بھی ایک طرح کیا ہے کہ آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ وہ چیز آپ سے چھیننے نہ پائے، آپ کا نقصان نہ ہونے پائے۔ مرد حضرات کتنا زیادہ گھر میں تقیہ کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے اپنی تنخواہ چھپانا مثلا تقیہ میں آتا ہے، اور مردوں سے زیادہ تو تمام خواتین تقیہ کرتی ہیں عمر چھپانے میں، حالانکہ اس کے اندر نہ تو کوئی عقلی کوئی نقصان ہے ایسا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں چھپاتی ہیں۔ بہرحال یعنی چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، کتنی زیادہ تقیہ کہ آپ اس سلسلے میں بھی قائل ہیں۔ خاندان کی راز کی باتیں، بہت سی اپنے گھریلو باتیں آپ کہاں ہر ایک کو بتاتی پھرتی، ہاں دوسروں کے خاندانوں کی بتاتی ہیں آپ، لیکن اپنے خاندان کی تو نہیں بتاتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا۔ نقصان سے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت سی چیزیں چھپاتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ کا یہ حجاب کرنا، کیونکہ اگر آپ حجاب اتاریں گی تو یہ معاشرے کے لیے فساد اور نقصان کا باعث ہوگا، خرابیاں اس سلسلے میں جنم لیں گی، تو کیا ہے یہ بھی ایک لحاظ سے اس کی کوئی قسم بن سکتی ہے کہ انسان نقصان سے بچنے کے لیے کسی بھی چیز کو چھپائے۔ جنگوں میں جب پہلے زمانے میں ہوتی تھی اور پیغمبر اسلام کے اپنے دور میں بھی ہوا کرتی تھی، تو سفید بالوں کو اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جنگ میں جو سفید بال والے افراد ہوتے تھے ان کو خضاب کرنے کا حکم ملتا تھا، اپنے بالوں کو کالا کرو تاکہ کافروں کا مورال جو ہے وہ بلند نہ ہو، اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، چھپاؤ سفید بالوں کو
کالا کر کے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے عقلی مظاہر بکھرے پڑے ہیں اس کے, اور ہم کہیں کہ اس کو اسلام نے ترک کروا دیا. یہ پہلے زمانے کا حکم ہوا کرتا تھا. ابھی جب میں اور عمومی زندگی کی مثالیں دوں گا تو آپ کے سامنے چیز آئے گی. پیغمبر کتنا زیادہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کو پرانی تعمیر جو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے دور کی تھی مثلا, اس پرانی تعمیر پر واپس لے کر چلا جاؤں. لیکن میری قوم یہ کہے گی کہ کیسا رسول آیا ہے کہ جو مثلا کعبے کو گرا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک کنسٹرکشن اس طرح سے نہیں ہو سکے کہ جب تک توڑا پھوڑا نہیں جائے گا اسے. تو جب ہی کہا جاتا ہے کہ جب یہ تمام خطرات ختم ہو جائیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تب کہیں جا کر ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ختم ہوں, بلکہ کچھ روایات میں آتی ہیں کہ تب بھی شاید یہ چیزیں ختم نہ ہوں. جیسے کہ امام زمانہ کی جب کئی سال پہلے گفتگو ہوئی تھی تو اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی سواری مثلا بغداد میں اترنی ہوگی, لیکن امام جو ہے بالکل عین موقع پر فیصلے کو تبدیل کریں گے اور مثلا کوفے میں یا جو ہے نجف میں جا کر اتریں گے. تو جس طریقے سے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ اپنے روٹس کو جو اہم شخصیات ہوتی ہیں تبدیل کرتی ہیں, ٹائمنگز کو تبدیل کرتی ہیں کیونکہ ان کی حفاظت مقصود ہوتی. تو اسی طریقے سے تو پیغمبر نے اس وجہ سے کعبے کو پرانی تعمیر پر لے جانے کا کام ترک کر دیا تھا کہ قوم کی طرف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا. یہ کیسا رسول ہے جو کعبے کو ڈھا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تقیہ کے کسی حد تک کتنے ایسے پیریڈ کے اندر رہے کہ اتنا بڑا الزام کفر اپنے اوپر لے لیا, جو معلوم تھا کہ اب یہ قیامت تک کس انداز سے باطل جو ہے اس الزام کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرے گا. لیکن کیا تھا, ایک بہت بڑے مقصد کی وجہ آوری مقصود تھی, پیغمبر اسلام کی حفاظت کرنا مقصود تھی. تو بہرحال اس نقصان کو برداشت کر لیا اور اپنے آپ کو اس طرح سے علل اعلان ظاہر نہیں کیا, اگرچہ بہت سارے جو دلائل ہیں وہ بھی کسی بھی شخص سے چھپے نہیں رہ سکتے اگر ذرا سا بھی کوئی تعامل کر لے اس کے اندر, بلکہ بعض اوقات بڑی جسارت محسوس ہوتی ہے ایمان ابو طالب پر کچھ گفتگو کرنا دلائل کے لحاظ سے. جو اتنا کامل الایمان ہو اس کو اس طرح سے اس پہ گفتگو کی جائے. لیکن بہرحال یہ کہ اس نقصان کو اٹھا لیا کیونکہ بہت بڑا ایک فائدہ مد نظر تھا. اچھا, موسیٰ کو بھی جب دربار میں جانے کا حکم ہوا تھا فرعون کے, تو یہی کہا تھا کہ موسیٰ نرمی سے بات کرنا, بلکہ جو ابتدائی واقعہ ہے کہ انگارہ منہ میں اٹھا لیا, انگارہ لے لیا, ہمیشہ کی لکنت آ گئی زبان موسیٰ میں, لیکن ایک وقتی نقصان برداشت کر لیا, مگر نبوت کو بچانا مقصود تھا, وہ زیادہ اہم بات تھی اس وقت. تو لہٰذا اس وقتی نقصان کو ایک چھوٹی برائی کا انتخاب, دو برائیوں میں سے چھوٹی برائی کا انتخاب, یہ اصل میں تقیہ کہلاتا ہے. کتنی دعائیں ایسی ہیں جن کو چھپانے کا حکم آیا ہے, دعائے استشیر مثلا غیروں کو نہ بتاؤ, اور اب مفاتی کے اندر جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے اس طرح کا حکم آیا ہے. اچھا, بہت سے لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تقیہ کافروں کے سامنے تو سمجھ میں آتا ہے, یہ آپ لوگ مسلمانوں سے تقیہ کیوں کرنے لگے, کہا جاتا ہے نا. تو علماء ہمارے یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے یہی خطرہ اگر مسلمانوں سے ہو تو پھر مسلمان اور کافر میں کیا فرق رہا, جب جان کا وہی خطرہ مسلمانوں سے پایا جا رہا ہے. اگر عقل یہ حکم لگا رہی ہے کہ جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور اس کو بیکار اور فضول ضائع کرنا نقصان دہ ہے, تو جب یہی خطرہ مسلمانوں میں موجود ہو, خاص طور پہ ایسے مسلمان کہ جو شیعوں کا خون بہانا اپنے فرائض اولی میں سمجھتے ہوں, کار ثواب سمجھتے ہوں, جنت کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھتے ہوں, تو یہاں پر یہ حکم کیوں نہیں لگے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک شیعہ عالم کو جامع الازہر کے عالم نے ان کے اوپر ایک طنز کیا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ تقیہ کرتے ہیں, تو شیعہ عالم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ لعن اللہ من حملنا علی التقیہ, خدا لعنت کرے ان افراد پر جنہوں نے ہمیں تقیہ پر مجبور کیا. اگر دشمنوں کی طرف سے ہماری جان و مال و عزت و آبرو کو خطرہ نہ ہوتا تو ہم کبھی تقیہ نہ کرتے. مذمت تقیہ کرنے والوں کی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان افراد کی کرنی چاہیے جنہوں نے
ہر دور میں بدترین تشدد کر کے صاحبان ایمان کو اس پر مجبور کیا. مذمت ان فسادی علماء کی کرنی چاہیے جنہوں نے شیعوں کے خلاف تکفیری فتوے دیے اور ان کی جان و مال و عزت و آبرو کو مباح قرار دیا اور ظالم حکومتوں کو ان پر ظلم کرنے کے لیے ابھارا. ان کی مذمت ہونی چاہیے، نہ کہ ان مظلوم افراد کی. اچھا، یہی وجہ ہے کہ جب ہم سورہ نحل بھی پڑھتے ہیں کہ من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، اچھا جو سوائے اس کے کہ جس کو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے، من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل اپنے ایمان کی طرف سے مطمئن. دیکھیے، جسے کلمہ کفر میں مجبور کر دیا جائے وہ تو، جبکہ اس کا اپنا دل مطمئن ہو، اپنے ایمان کے اوپر وہ مطمئن ہو. جو عمار یاسر کی جو آیت آئی تھی نا کہ ان کے والد یاسر تھے، والدہ سمیہ تھی، کتنی بے دردی کے ساتھ جب شہید کر دیے گئے، اور عمار سے بھی جب کلمات کفر کہلوائے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے رسول خدا کے پاس کہ میں نے کلمات کفر کہہ لیے. پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے عمار کے آنسو پوچھے تھے اور فرمایا تھا اگر دوبارہ بھی یہی کلمات وہ تم سے کہلوائیں تو تم کہہ دینا. اس وقت یہ قرآن کی یہ والی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی. اسی طریقے سے سورہ غافر کے اندر کیا ہے؟ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمْ ایمانہ، کہ حبیب نجار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فرعون کے لوگوں میں سے ایک با ایمان شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. حضرت حزقیل تھے یا حبیب نجار تھے، بہرحال یہ روایت میں آیا ہے. اچھا، یعنی ایمان اور اعتقاد ایسا رکھے وہ کہ دوسروں لوگوں کو اس کو بظاہر موافق لگے، لیکن یہ کام اپنی جان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا. حضرت حزقیل کا یا حبیب نجار کا کہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے تاکہ اپنی جان کی بھی حفاظت رہے، موسیٰ کی جان کی حفاظت بھی رہے، اور دیگر چھپے ہوئے مومنین کی جان کی حفاظت بھی رہے. قرآن نے تعریفی انداز اختیار کی. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت علماء میں امام شافعی مثلا جان و مال دونوں کی حفاظت میں تقیہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور خود امام شافعی نے بھی تقیہ کیا، آگے چل کر آئے گا. اور امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر بھی ہے، سورہ آل عمران کی جب 28ویں آیت انہوں نے ڈسکس کی ہے تو یہی بات جواز کے سلسلے میں لکھی کہ یہ بالکل تقیہ جائز ہے. اور ام سلمہ کی بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت ام سلمہ سے آ کر پوچھا تھا، دیکھیے یہاں تک تھا کہ پیغمبر کی ازواج علمی لحاظ سے اتنے مقام پہ تھیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری جیسا صحابی آ کر پوچھا تھا کہ فلاں ظالم نے مدینے پر حملہ کیا، بیعت کا تقاضا کر رہا ہے، اگر میں بیعت کر لیتا ہوں تو صریحاً گمراہی ہے، نہ کروں تو قتل کا خوف ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ تم بیعت کر لو، کیونکہ اصحاب کہف بھی تقیہ کی صورت میں اپنی قوم کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے، ان جیسا لباس پہنتے تھے. بلکہ اصحاب کہف کی جو فلم آئی آپ نے دیکھا کہ اس میں بعض اوقات ان کو سجدہ بھی کرنا پڑتا تھا بتوں کو. تو بہرحال دیکھیے، جب بھی بنو عباس اور بنو امیہ کے جو ادوار رہے ہیں، جب بھی اس زمانے میں بھی ایک بحث چلی تھی مسلمانوں میں کہ قرآن حادث ہے یا قدیم، قرآن مخلوق ہے یا مثلا ازلی. تو 7 مشہور اہل سنت کے محدثین نے اس مقام پر تقیہ کر کے اپنی جان کو بچایا تھا، کیونکہ مامون جو تھا اس کا اپنا نظر یہ تھا کہ قرآن مخلوق نہیں، اور وہ قتل کروا دیتا تھا جو بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ نہیں مخلوق ہے قرآن، اور جو ماننے سے انکار کرتا تھا وہ قتل ہو جاتا تھا. تو امام شافعی کو ایک دن بلایا، اور مولانا طارق جمیل جو اہل سنت کے بڑے علماء میں اس وقت شمار ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک درس کے اندر پورا واقعہ پڑھا ہے کہ امام شافعی کو جب بلایا تھا مامون نے اور کہا تھا کہ بتاؤ کہ قرآن تمہاری نگاہ میں مخلوق ہے، تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا تعنین، یعنی کہ آپ میرے متعلق پوچھ رہے ہیں یا میرا نظریہ پوچھ رہے ہیں، یعنی اس کے 2 معنی نکلتے ہیں، میرے متعلق یا میرا نظریہ. تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ اپنے نظریے کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مخلوق، اور اس طرح سے ایک توریہ کر کے اور تقیہ کر کے اپنی جان کو بچایا. تو بہرحال بادشاہ نے اس وجہ سے چھوڑ دیا، ورنہ اس سے پہلے اسی مسئلے پر یا اس کے بعد امام احمد ابن حنبل کو کوڑے بھی لگ چکے تھے. اور تیجانی سماوی خود یہ فرماتے ہیں
کہ بہت سارے اہل سنت کے علماء خود تقیہ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ایک سفر میں تھا, میں کانفرنس میں جانا تھا, تو ایک اہل سنت کے ایک عالم ملے اور بحث تقیہ ہوتی رہی جہاز میں. کہہ رہے ہیں پھر جب ہم لوگ سب اترے تو امیگریشن میں جانے کے لیے انہوں نے, میں مجھ سے پہلے وہی تھے, وہاں جا کر انہوں نے پوچھا آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں, تو انہوں نے کوئی اور بات بیان کی. جب انہوں نے بعد میں جا کے پکڑا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا, کہا کہ اگر میں یہ جھوٹ نہیں بولتا تو یہ امیگریشن والے مجھے ویزے دینے سے انکار کر دیتے. کہا یہی تو تقیہ ہے. تو بہرحال ظالموں سے بچنے کے لیے مخالف نظریے کا اظہار کرنا یہ ایک تقیہ چیز کہلاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پھر منافقت ہو گئی. دیکھیے ابھی میں اس کی مثالیں پھر اب عمومی زندگی کے اوپر جانے والا ہوں تاکہ آپ کو لحاظ سے سمجھ آئے کہ مسئلہ کیا ہے. کہ یہ تو جناب منافقت ہو گئی. دیکھیں منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ جو باطن میں اس کا عقیدہ نہ رکھتا ہو, لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہو. تقیہ میں باطن میں صحیح عقیدہ رکھا جاتا ہے اور ظاہر میں اس کے برخلاف اظہار کیا جاتا ہے. منافق اسے کہتے ہیں کہ جو باطن میں اس چیز کا عقیدہ نہ رکھے اور ظاہر میں اس کا اظہار کرے. جیسے پیغمبر کے زمانے میں منافق ہوتے تھے, دل سے اعتقاد اسلام نہیں رکھتے تھے, زبان سے صرف کہتے تھے. تقیہ میں باطن کے اندر صحیح اسلام رکھا جاتا ہے یا صحیح نظریہ رکھا جاتا ہے, ظاہر میں اس کے برخلاف کیا جاتا ہے. تو یہ تو بالکل الٹا ہے. تو دیکھیے اس کے اندر ضرورت اس بات کی کہ دشمنان خارجی ہوں ہمارے یا دشمنان داخلی ہوں, دونوں سے تقیہ کرنا ہوگا. مشکوک افراد سے بھی جو شیعوں کی صفوں کے اندر پائے جاتے ہیں ان سے بھی تقیہ کریں. انہیں جب بھی کوئی اپنے صفوں میں دیکھے, آپ کو نظر آئے کوئی شخص منحرف افکار پھیلا رہا ہے, کوئی بے نمازی ذاکر یا ذاکرہ ہے مثلا لیکن شہادت ثالثہ کی ہر ایک کو تلقین کرتا پھر رہا ہے, پمفلیٹ اپنی مجالس میں تقسیم کروا رہا ہے, سمجھ جائیں, ایک دوسرے کو اطلاع دیں. وہ خواتین بھی خاص طور پر جو آپ کو کہتی ہیں بھائی تبلیغی مجلس نہ پڑھیے گا, 3-4 آپ جا کے باقاعدہ ان کو پکڑیں, ان کو سمجھائیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں. ظاہر ہے کوئی ایسی کافر اور نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی کوئی خواتین تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اسلام سے خارج ہوئے کچھ ہو, ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے. ان کو سمجھایا جائے گا, ان کی کاؤنسلنگ کی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ ہر اختلاف پیدا کرنے والی آواز شیطان کی آواز ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. اور یہ بات ایسی ہے کہ جو آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے 1987 میں جو انٹرویو دیا تھا آیت اللہ خامنہئی نے, اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہر اختلاف پیدا کرنے والی آواز شیطان کی آواز ہوتی. جو بھی آپ کی صفوں میں اس طرح سے اختلاف پیدا کرے, ورنہ موافق ہو کر ان کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کی باتوں کا اچھے دلیل کے ساتھ جواب دے کر, کتنی آپ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے الجزائر میں 50 طالب علموں کا ایک وفد گیا تھا ایران, 50 طالب علموں کو. وہ تو خیر ٹونی بلیئر کی سالی کا تو ابھی آپ نے سنا کچھ ہی عرصے پہلے, لیکن اس سے کچھ ہی عرصے پہلے الجزائر سے 50 ذہین طالب علموں کا ایک وفد ایران گیا تھا مطالعاتی دورے پر. وہاں جا کر وہ 50 کے 50 طلبہ شیعہ ہو گئے. وہابی اور سلفی علماء میں کھلبلی مچ گئی کہ ایسا کیسے ہوا. تو دیکھیے دلیل سے بات کی جاتی ہے, سافٹ سپوکن ہو کے بات کی جاتی ہے. کسی پر ہر وقت اعتراض آپ صرف فقط کرتے رہیں, ان کی ہجو کرتے رہیں, ان کی توہین کرتے رہیں, ان کے مقدسات کی مثلا توہین کرتے رہیں, تو دوسرا پھر آپ کے قریب نہیں آئے گا. یہ خلاف تقیہ چیز ہو جائے گی.